خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید اس پوڈ کاسٹ میں، جہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی کتاب کے بارے میں جس نے پاکستان میں طاقت کے توازن اور فوج کے کردار کو بالکل نئے زاویے سے اجاگر کیا۔ یہ کتاب صرف ایک تحقیق نہیں بلکہ ایک انکشاف ہے۔ کتاب کا نام ہے ملٹری انک انسائیڈ پاکستانز ملٹری اکانومی، اور اسے لکھا ہے پاکستان کی معروف محققہ اور اسکالر عائشہ صدیقہ نے۔ جی بالکل، یہ کتاب ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے فوج کے اس پہلو پر روشنی ڈالی ہے جس پر اکثر بات نہیں کی جاتی۔ عام طور پر جب ہم فوج کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں بارڈر، دفاع اور جنگی طاقت آتی ہے، لیکن عائشہ صدیقہ نے یہ دکھایا کہ فوج صرف عسکری طاقت نہیں بلکہ ایک بڑی معاشی سلطنت بھی ہے، اور اس سلطنت کا اثر پاکستان کے عام شہری سے لے کر سیاست اور معیشت تک ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ چلیے، سب سے پہلے ہم کتاب کی مصنفہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ناظرین کو یہ بتانا ضروری ہے کہ عائشہ صدیقہ کون ہے اور ان کی تحقیق کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے۔ عائشہ صدیقہ کا شمار پاکستان کی چند گنی چنی ماہرین میں ہوتا ہے جنہوں نے فوج کے مالی اور معاشی ڈھانچے کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ صرف ایک مصنفہ ہی نہیں بلکہ ایک محقق، تجزیہ کار اور بیوروکریٹ بھی رہ چکی ہیں۔ انہوں نے یونیورسٹی آف لنڈن سے تعلیم حاصل کی اور ڈیفنس اسٹڈیز میں ڈاکٹریٹ کیا۔ اس کے علاوہ وہ عالمی اداروں کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں، جس نے انہیں یہ صلاحیت دی کہ فوجی اداروں اور معیشت پر تحقیق کر سکیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ فوج جیسے طاقتور ادارے پر تحقیق کرنا ہمیشہ ایک چیلنج ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کئی سال محنت کی، اعداد و شمار جمع کیے، فوجی فاؤنڈیشنز کے مالی ریکارڈز دیکھے اور ریٹائرڈ فوجی افسران سے گفتگو کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی یہ کتاب ناظرین کو فوجی معیشت کی ایک ایسی جھلک دکھاتی ہے جو عام طور پر چھپی رہتی ہے۔ یہ تو ہم جان گئے کہ مصنفہ کتنی محنتی اور باصلاحیت ہے، لیکن یہ بتائیے ملٹری انک کا اصل مقصد کیا ہے؟ کتاب کا مقصد بہت واضح ہے، ناظرین کو یہ دکھانا کہ فوج پاکستان کی معیشت میں کس حد تک شامل ہو چکی ہے، فوجی کاروبار کیسے پھیلتے ہیں، یہ کاروبار کس کے فائدے کے لیے ہیں، اور اس سب کا نقصان عوام اور جمہوریت پر کیسے پڑتا ہے۔ عائشہ صدیقہ یہ بتاتی ہیں کہ فوجی معیشت کوئی ویلفیئر سرگرمی نہیں بلکہ ایک منظم بزنس ایمپائر ہے، اور اس ایمپائر سے سب سے زیادہ فائدہ فوجی افسران کو ہوتا ہے، نہ کہ عام شہریوں کو۔ یہ سب کچھ سن کر ناظرین کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ آخر یہ سب شروع کب ہوا؟ کیا فوج کی معیشت کا آغاز حالیہ دور میں ہوا ہے یا آزادی کے وقت سے؟ یہ بہت پرانا عمل ہے۔ آزادی کے فوراً بعد ہی فوج ایک طاقتور ادارہ بن گئی تھی۔ اس کی 3 بڑی وجوہات تھیں: بھارت کے ساتھ مسلسل کشیدگی، سیاسی حکومتوں کی کمزوری اور بار بار ناکامی، ملک کو لاحق سیکیورٹی کے خطرات۔ ان وجوہات کی وجہ سے فوج کو صرف ایک دفاعی ادارہ نہیں بلکہ ایک فیصلہ ساز ادارہ سمجھا جانے لگا۔ لیکن وقت کے ساتھ فوج نے محسوس کیا کہ طاقت کا ایک اور ذریعہ ہے: معیشت۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ملٹری انک کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ کتاب کے مطابق فوجی معیشت کا آغاز کیسے ہوا؟ یہ آغاز آزادی کے فوراً بعد ہوا، جب فوجی افسران کو زرعی زمینیں دی گئیں۔ بظاہر یہ زمینیں ویلفیئر کے لیے تھیں، لیکن دراصل یہ سرمایہ کاری تھی۔ آہستہ آہستہ فوج نے ادارہ جاتی سطح پر فاؤنڈیشنز بنائیں، جیسے فوجی فاؤنڈیشن، بحریہ فاؤنڈیشن اور شاہین فاؤنڈیشن۔ ان اداروں کو ویلفیئر کے نام پر بنایا گیا، مگر حقیقت میں ان کا سب سے زیادہ فائدہ فوجی افسران اور ان کے خاندان کو پہنچا۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہوگا کہ فوج کن کن شعبوں میں کاروبار کرتی ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ فوج کے کاروبار اتنے وسیع ہیں کہ آپ کو حیرت ہوگی۔ زراعت، لاکھوں ایکڑ زمین فوجی افسران کے قبضے میں ہے۔ صنعت، سیمنٹ فیکٹریاں، سٹیل ملز، کھاد کارخانے۔ بینکنگ، مالیاتی ادارے اور انشورنس کمپنیاں۔ ریئل اسٹیٹ، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی DHA اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تعلیم اور صحت، فوجی اسکول، کالج اور اسپتال، یہ سب مل کر فوج کو ریاست کے اندر ریاست بنا دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ آج ہم ملٹری انک کے اس حصے پر بات کریں گے جو سب سے زیادہ چشم کشا ہے: نقصانات اور اثرات۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کتاب صرف تجزیہ نہیں کرتی بلکہ عام پاکستانی کے لیے بڑے سوال کھڑے کرتی ہے۔ جی بالکل، اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر فوج بزنس کر رہی ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ روزگار ملتا ہے، ادارے چلتے ہیں اور شاید معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ لیکن عائشہ صدیقہ واضح کرتی ہیں کہ اصل نقصان چھپا ہوا ہے، یعنی طاقت کا ارتکاز، شفافیت کی کمی اور عوامی مفاد کی قربانی۔
بالکل، اور سب سے پہلا نقصان ہے جمہوری اداروں کی کمزوری۔ فوج جب معاشی طور پر بھی طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر پارلیمنٹ اور حکومت کا کردار کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کے پاس دولت اور وسائل ہوں، فیصلہ سازی پر بھی اس کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، پاکستان کی تاریخ بھری ہوئی ہے مثالوں سے۔ جب بھی کوئی حکومت فوجی بزنسز پر سوال اٹھاتی ہے، اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کئی رپورٹس کو دبایا گیا، پارلیمانی کمیٹیوں کو بائی پاس کیا گیا، یعنی احتساب کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور دوسرا نقصان ہے مارکیٹ میں غیر منصفانہ مقابلہ۔ آپ دیکھیں کہ فوجی ادارے اپنی طاقت کی وجہ سے ٹیکس، زمین اور وسائل عام پرائیویٹ کمپنیوں سے بہت آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اس سے نجی سیکٹر دب جاتا ہے اور بزنس مین سرمایہ لگانے سے گھبراتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ مثال کے طور پر فوجی فاؤنڈیشن یا آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کی کمپنیاں اگر شوگر ملز یا سیمنٹ فیکٹریوں میں مقابلہ کریں گی تو ان کو ہمیشہ برتری ہوگی، کیونکہ ان کے پاس سرکاری زمین، کم ٹیکس اور حکومتی سپورٹ ہے۔ عام سرمایہ دار کے لیے یہ میدان برابر نہیں ہے۔ تیسرا بڑا نقصان ہے سماجی ناہمواری۔ آپ دیکھیں کہ فوجی افسران کو زمینیں اور پلاٹس ملتے ہیں، جبکہ عام شہریوں کے لیے وہی زمین ایک خواب ہے۔ اس سے ایک اشرافیہ پیدا ہوتی ہے جو باقی معاشرے سے کٹ جاتی ہے۔ جی ہاں، اور اس کا اثر عام عوام پر یہ پڑتا ہے کہ انہیں لگتا ہے نظام صرف طاقتوروں کے لیے ہے۔ جب انصاف کا ترازو برابر نہ ہو تو سماجی تقسیم بڑھتی ہے اور اعتماد ختم ہوتا ہے۔ چوتھا نقصان جس پر کتاب خاص زور دیتی ہے وہ ہے شفافیت کی کمی۔ فوجی بزنسز کے اکاؤنٹس نہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں نہ آڈٹ ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کوئی نہیں جانتا کہ اربوں روپے کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہی شفافیت کی کمی آخرکار کرپشن اور غلط فیصلوں کو جنم دیتی ہے۔ جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو ادارے اپنی مرضی سے چلتے ہیں۔ پانچواں بڑا اثر ہے قومی سلامتی پر اثر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے کہ جب فوج بزنس میں بہت زیادہ الجھ جاتی ہے تو اس کی توجہ دفاعی ذمہ داریوں سے بھی ہٹ سکتی ہے۔ جی، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ فوج کی اصل ذمہ داری ہے ملک کا دفاع، لیکن جب اعلیٰ افسران کمپنیوں، منافع اور بزنس منصوبوں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اس سے پروفیشنلزم پر سوال اٹھتا ہے۔ آخر میں کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ تمام نقصانات مل کر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنتے ہیں، یعنی عوامی اعتماد کی کمی، جمہوری اداروں کی کمزوری، معاشی ناہمواری اور شفافیت کا فقدان۔ اور یہی ملٹری انک کا اصل میسج ہے۔ اگر فوجی معیشت پر قابو نہ پایا گیا تو پاکستان کے سیاسی اور سماجی ڈھانچے پر اس کے منفی اثرات مزید بڑھیں گے۔ ناظرین، ایک اور اہم پہلو ہے جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے، اور وہ ہے بین الاقوامی تناظر۔ یعنی یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، دنیا کے اور بھی کئی ممالک میں فوجی معیشتیں موجود ہیں۔ جی بالکل، مصر میں فوج ایک بڑی معاشی قوت ہے، ترکی میں فوج نے کئی دہائیوں تک بزنس کنٹرول کیا، اور لاطینی امریکہ کے کئی ملکوں میں بھی ایسا ہی ہوا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ کہیں کہیں وقت کے ساتھ فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا اور وہاں جمہوری ادارے آگے آئے۔ پاکستان کا کیس منفرد اس لیے ہے کیونکہ یہاں فوج نے نہ صرف سیاست بلکہ معیشت میں بھی مستقل جڑیں مضبوط کیں، اور عالمی طاقتیں خاص طور پر امریکہ نے بھی فوج کو ہمیشہ سپورٹ کیا کیونکہ انہیں سیکیورٹی اور اسٹریٹجک مفادات زیادہ عزیز تھے۔ جی ہاں، اس سے یہ تاثر بنتا ہے کہ فوجی معیشت کو عالمی سطح پر بھی ایک بیکنگ حاصل رہی ہے۔ حصہ نہم، میڈیا اور بیانیہ۔ اب ذرا بات کرتے ہیں میڈیا کے کردار کی، کیونکہ فوجی معیشت کا ایک بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ اس پر کھل کر بات کرنا کتنا مشکل ہے۔ بالکل، میڈیا پر اکثر دباؤ ہوتا ہے کہ فوجی کاروبار پر زیادہ تنقید نہ کرے۔ بہت سی رپورٹس یا تو سینسر ہو جاتی ہیں یا پھر ایسے انداز میں پیش کی جاتی ہیں کہ ان کا اصل اثر ختم ہو جائے۔ لیکن کتاب ملٹری انک نے یہ بیانیہ توڑا۔ اس نے پہلی بار کھل کر بتایا کہ فوج بزنس کس حد تک کرتی ہے اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب صرف ایک تحقیقی کام نہیں بلکہ ایک کاوریجیس کام بھی ہے، کیونکہ ایسے موضوع پر لکھنا آسان نہیں تھا۔ حصہ دہم، عوامی سطح پر اثرات۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب عام پاکستانی کی زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ کیا واقعی ایک کسان، ایک مزدور یا ایک عام ملازم پر اس کا کوئی اثر ہے؟ جی ہاں، اثر بالکل ہے۔ مثال کے طور پر جب زمینیں فوجی افسران کو الاٹ ہو جاتی ہیں تو کسان زمین کے بغیر رہ جاتا ہے۔ جب فوجی کمپنیاں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں تو نجی بزنس مین پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جس سے روزگار کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ اور جب عوامی پیسہ ویلفیئر کے نام پر محدود گروپ کو ملتا ہے تو معاشرتی ناہمواری بڑھتی ہے۔
اور سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ عوام میں بے بسی کا احساس بڑھتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ تبدیلی ممکن نہیں کیونکہ طاقتور ہمیشہ جیتتے ہیں۔ جی بالکل، یہی وہ نفسیاتی اثر ہے جس پر کتاب بار بار روشنی ڈالتی ہے۔ حصہ یازدہم، ممکنہ حل اور راستے۔ اب ذرا حل کی طرف آتے ہیں کیونکہ صرف تنقید کافی نہیں، راستہ بھی دکھانا ضروری ہے۔ جی، کتاب کے مطابق 3 بڑے حل ہو سکتے ہیں: جمہوری اداروں کو مضبوط کرنا تاکہ پارلیمنٹ فوجی بزنس پر نظر رکھ سکے، شفافیت اور آڈٹ، ہر ادارے کے اکاؤنٹس عوام کے سامنے ہوں، عوامی شعور، جب تک لوگ سوال نہیں کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ فوج اپنی اصل ذمہ داری یعنی ملک کا دفاع پر فوکس کرے اور معیشت عوام کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں رہے۔ جی ہاں، یہی وہ راستہ ہے جس سے پاکستان ایک متوازن اور انصاف پر مبنی نظام کی طرف جا سکتا ہے۔ ناظرین، آج کی گفتگو اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم نے MILINC جیسی جرات مندانہ اور تحقیق پر مبنی کتاب پر تفصیل سے بات کی، ایک ایسی کتاب جس نے ہمارے سامنے وہ حقائق رکھے جو عام طور پر چھپائے جاتے ہیں۔ جی بالکل، ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب ہمیں صرف ایک ادارے کی معیشت نہیں دکھاتی، بلکہ پورے پاکستان کے طاقت کے توازن کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ فوجی معیشت کیسے بنی، کیسے پھیلی اور اس کے اثرات کس طرح ہماری سیاست، معیشت اور سماج پر پڑے، یہ سب MILINC نے نہایت وضاحت سے بیان کیا۔ اور سب سے بڑھ کر کتاب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہم ایک ایسا پاکستان بنا سکتے ہیں جہاں طاقت کا اصل مرکز عوام ہوں، جہاں فوج ایک پروفیشنل ادارہ ہو اور معیشت پر صرف جمہوری اداروں کا اختیار ہو۔ یہی MILINC کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ طاقت کا غیر متوازن ارتکاز ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے اور حقیقی ترقی صرف شفافیت، انصاف اور جمہوریت سے ہی آ سکتی ہے۔ ناظرین، یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے، چاہے آپ طالب علم ہیں، محقق ہیں یا ایک عام شہری۔ MILINC آپ کو نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو نے آپ کو اس کتاب کے اہم نکات سے روشناس کرایا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ کتاب نہیں پڑھی تو ضرور وقت نکال کر پڑھیں، کیونکہ علم ہی وہ طاقت ہے جو ہمیں سوال کرنے اور تبدیلی لانے کے قابل بناتی ہے۔ تو بس ناظرین، اسی نوٹ پر ہم اجازت چاہتے ہیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا اور اگلی نشست میں ملاقات ہوگی ایک نئی کتاب، ایک نئے خیال کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔